بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبھی کو دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق دی ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، تقریباً 1 سال سے ہم جمعہ کے دن حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے دروس قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی قرآن کو ایسا سمجھائیں کہ جیسے سلف و صالحین سمجھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا، تابعین تبع تابعین نے سمجھا، مفسرین ائمہ نے سمجھا۔ مفہوم ہمیں ہر ٹاپک میں سمجھاتے ہیں، اور اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ پہ اچھے طریقے سے ثبت ہو۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دھیان سے سنیں، اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، کاغذ و قلم اگر یاد نہیں رہے تو ساتھ رکھیں، ایک دو پوائنٹس لکھیں، قرآن کو کھولیں، حدیث کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ فضل الشیخ نے 2 ہفتہ پہلے اولاد کی تربیت پہ ایک بہترین بات ہمیں سمجھائی، پھر اس میں شعبان کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں سمجھائی، اور آج انشاءاللہ اولاد کی تربیت کا یہ جو دوسرا درس ہے، امید ہے کہ اس میں ہم ساری باتیں سمجھیں گے۔ جس طرح ہم اپنے بچے کو اگر رات بھر نہیں سویا ہے اور صبح سو رہا ہے تو ہم اپنے ابو کو، یعنی بچے کے دادا کو، بچے کے نانی کو، بچے کی دادی کو، بچے کے ساتھ رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ بابا تھوڑا ہمیں اس وقت ڈسٹرب نہ کرنا کیونکہ بچہ سو رہا ہے۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کو ڈسٹرب دنیا سے نہ کرتے ہوئے، خرافات سے نہ کرتے ہوئے اس کو دین اسلام سے مزین کریں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس سے قبل آپ کے سامنے اولاد کی تربیت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں رکھی گئی تھیں، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ والدین کی قصد قدر
ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت میں، اور اس کی ابتدائی کچھ چیزیں اساسیات جو تھیں اس کو پیش کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی تکمیل کی جائے گی۔ اولاً ایک مربی تربیت کرنے والے کو کن اوصاف سے متصف ہونا ضروری؟ مربی کے لیے کون سے اوصاف ہیں جن کا اسے حامل ہونا لازم اور ضروری ہے؟ اس کے بغیر وہ تربیت نہیں کر سکتا بچوں کی، اولاد کی یا کسی کی۔ تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہے، پہلے میں ان اساسی چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد پھر تربیت کس انداز سے کی جائے اس موضوع پر میں آؤں گا۔ پہلی بات، مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص ہو۔ اخلاص اور للہیت کا جذبہ اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ اسی طریقے سے مربی کے لیے جو تربیت کرنے والا والدین ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی تقوی شعاری کی زندگی، تقوی کو اپنے اوپر، متقی پرہیزگار تقوی اختیار کریں۔ بغیر تقوی کے تربیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی چیز اخلاص اور دوسری چیز ہے تقوی ہے، اللہ کا خوف ان پر ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی ہونی چاہیے، تبھی وہ صحیح تربیت کر سکتے، کیونکہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تقوی شعاری کی زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہوگا، اللہ کے خوف کو اپنے اوپر جاری کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنے غصے پر کنٹرول ہو، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو۔ اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، جو ہے عفو درگزر کو اختیار کرو اور جو جاہل ہیں ایسے لوگوں سے جو ہے ان کو نظر انداز کرو، ان سے اعراض کرو۔ تو بردباری اور وقار یہ مربی کی صفات میں سے، بردباری اور وقار سے ایک مربی کو، ماں باپ کو متصف ہونا چاہیے۔ یہ صفت جو ہے انتہائی اہم صفت، قوت برداشت ہو انسان کے اندر۔ چنانچہ عبداللہ بن طاہر بیان کرتے ہیں کہ مامون جو ہارون رشید کا بیٹا ہے، مامون نے اپنے خادم کو بلایا یا غلام یا غلام، نہیں سنا اس نے، دوبارہ پھر پکارنے لگے تو ایک ترکی غلام کہتے ہیں آیا، اس نے کہا کہ کیا غلام کو حق نہیں ہے کہ کھائے پیے؟ جب بھی ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں آپ چلانا شروع کر دیتے ہیں یا غلام یا غلام، تو کتنی مرتبہ یا غلام کہتے رہیں گے، آپ چلاتے رہیں گے؟ جب یہ غلام نے دیکھا، حاکم وقت، بادشاہ، خلیفہ، مامون رشید خلیفہ، جب غلام نے یہ بات کہی تو جو ہے مامون نے اپنا سر جھکا لیا اور بڑی دیر تک سر جھکائے رہا۔ تو عبداللہ بن طاہر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب
اس کی گردن زدنی کا حکم جاری ہوگا، اب یہ بیچارہ بچے گا نہیں۔ پھر کہتے ہیں پھر مامون نے میری طرف نظر اٹھائی اور کہا یا عبداللہ، عبداللہ سنو، ان الرجل اذا احسن خلقه ساءت اخلاق خدمه، کہ جب انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کے خادموں کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ انا لا نستطيع ان نصيح اخلاقنا، لیکن ہم اپنے اخلاق کو گندا نہیں کر سکتے، ان کی خاطر ہم اپنے جو ہے اخلاق کو گندا نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ہے غلاموں کے اخلاق اچھے، ان کے لیے اپنی اخلاق کو ہم بگاڑ نہیں سکتے۔ تو انسان کو حلیم الطبع ہونا چاہیے، بردبار ہونا چاہیے، غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے، تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں، نرمی اور سختی سے پرہیز، نرمی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اللہ تعالی رفیق ہے، نرم، اللہ تعالی رفق سے، نرمی سے متصف ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالی نرمی کی وجہ سے جو عطا کرتا ہے سختی سے وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس چیز میں نرمی آ جائے اس کو نرمی اس کو مزین کر دی، اور جس چیز سے نرمی کھینچ لی جائے، یعنی جس شخص کے اندر نرمی آ جائے، نرم خوئی کی صفت سے متصف ہو جائے، تو ایسے شخص کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اگر نرمی اس سے لے لی جائے، کھینچ لی جائے، نرمی ختم ہو جائے، نرمی کی صفت، نرم خوئی اس کے اندر نہ پائی جائے، تو وہ ایسا انسان برباد ہو جاتا ہے، یا عیب لگ جاتا ہے، اس کے اندر عیب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے، آپ کے اندر کس قدر نرمی تھی، رفق۔ جب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حسن حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، نمازی میں آپ کے گردن پہ آ کے بیٹھ جاتے، آپ کی پیٹھ پر آ کر کے سوار ہو جاتے تھے نماز۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو اٹھا کر ان کو بٹھا دیتے نبی کے ساتھ، اور جب آپ پھر سجدے میں جاتے دوبارہ پھر وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے تھے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں ان دونوں کو نماز پڑھتی ان دونوں کو لے جا کر ان کی ماں کو نہ پہنچاؤں، ان دونوں کو لے جا کے ماں کے پاس نہ کراؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رہنے دو میرے پاس۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بیٹھ گئے، حضرت حسن آ کر کے آپ کے گردن پر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو تشویش ہونے لگی، کیا کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ پھر دیکھا تو حسن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی گردن پر، آپ سجدے میں پڑے۔ سجدے کے بعد، نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا تھا؟ تو بتلایا کہ میرا بیٹا میری گردن پہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو نرم خوئی، علم، نرمی، یہ میرے بھائیوں ایک مربی کی صفت ہونی چاہیے۔ جتنے روایات ہیں سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، کہ آپ گود میں لے کر امامہ بنت زینب کو آتے تھے مسجد میں اور نماز پڑھاتے تھے، گود میں لیے امامت کرتے تھے، سجدے میں جاتے تو بٹھا لیتے، اور سجدے سے جب کھڑے ہوتے تو پھر گود میں لے لیا۔ تو نرمی ضروری ہے۔ چنانچہ نرمی کی مثال ایک دیکھیے، زین العابدین
یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، علی نام ہے، علی زین العابدین ان کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، مٹی کی ایک جگ تھی، اس جگ سے وہ پانی پلاتا تھا جو ہے۔ بس ایک مرتبہ اس نے اس جگ کو اٹھایا تو جگ آپ کے پیر پر گر گیا اور جگ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کے پیر کو زخم لگ گیا۔ جب زخم لگا پیر کو تو غلام نے فوراً کہا یا سیدی یقول اللہ تعالی والکاظمین الغیظ، میرے آقا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل ایمان غصے کو پی جاتے ہیں۔ علی زین العابدین نے کہا لقد قسمت گئی، میں نے اپنا غصہ پی لیا بھائی۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، والعافین عن الناس، اللہ والے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ زین العابدین نے فوراً کہا لقد عفوت عنک، میں نے تجھ کو معاف کر دیا جا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے۔ علی زین العابدین نے کہا انت حر لوجہ اللہ، اللہ واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دی، جا، غلامی سے نجات مل گئی تجھ کو۔ تو نرم خوئی، عفو درگزر، یہ مربی کی بنیادی صفات تھی۔ جو ہے طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے اکھاڑے میں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہے۔ پہلوان وہ نہیں تو پچھاڑ لے دوسرے کو، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر پر کنٹرول کرے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے رحمت و شفقت مربی کی بنیادی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری مسلم کی روایت کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، میرے سے اس کا تعلق نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ چھوٹوں کا پر رحم کرنا اور بڑوں کی تعظیم اور تکریم کرنا، یہ مربی کے اوصاف میں سے ہیں، اس کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کسی بچے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیا کرتے ہیں؟ میں تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لیا تو میں کیا کر سکتا؟ تو رحمت صفت ہونی چاہیے، رحمت سے خالی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آسانی، تیسیر، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، سختی میں لوگوں کو نہ ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، نفرت نہ ڈالو لوگوں کے دلوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ تو تیسیر، آسانی، یسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بھی دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ یہ کرو یا یہ کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کو اختیار کیا جس میں آسانی زیادہ، جس میں آسانی ہو، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ گناہ نہ ہو تو اگر آسانی والی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے اعتدال، میانہ روی جو ہے
یہ جو ہے لازم پکڑنا چاہیے مربی کو، اعتدال ہونا چاہیے. چانچہ جو ہے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا فلاں کی نماز کی وجہ سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے میں جو ہے جماعت میں تاخیر کرتا ہوں، پیچھے رہ جاتا ہوں ان کی لمبی نماز کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور کہا یا ایھا الناس ان منکم منفرین، تم میں کچھ لوگ ہیں جو نفرت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو نفرت نہیں ڈالنا چاہیے، شوق پیدا کرنا یہ لوگوں کے اندر. بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو اندر شوق پیدا کیجیے، ہمیشہ خیرخواہی کا جذبہ رہے، خیرخواہی کا جذبہ رہے، پیار محبت کا. اسی طرح تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو کم مانیں کسی کو زیادہ مانیں، کسی کو کم نوازیں کسی کو زیادہ نوازیں. یہ تربیت کے اصول کے خلاف. آپ نے دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ جو ہے جب بھائیوں نے دیکھا کہ ابو جان یوسف کو زیادہ مانتے ہیں تو کیا کیا تھا؟ ان کو ہمیشہ کے لیے ان سے غائب کرنا چاہا، لے جا کے کنویں میں ڈال دیا، کہتے بھیڑیا کھا گیا ہے. اس طرح کی چیزیں اولاد کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اولاد کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کو آپ زیادہ مانتے ہیں، فلاں کو کم مانتے ہیں. چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، سب کو ایک نگاہ سے دیکھیے. تو تفریق اور ترجیح دینا، اولاد میں تفریق کرنا، یہ غلط ہے. اسی لیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اپنے اس بیٹے کو نعمان کو ایک غلام دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمام بیٹوں کو، تمام اپنی اولاد کو اسی طرح سے غلام دیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا اس کو واپس لے لے، میں اس ظلم پر گواہی نہیں دیتا. اتقوا اللہ وعدلوا بینہم فی اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی اولاد کے درمیان عدل انصاف سے کام لو. تو تحفہ ہدیہ اس سلسلے میں ضروری ہے اولاد کو برابری. اولاد میں تفریق نہیں ہونا، کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کے لیے اچھی چیز خرید کے لائے کسی کے لیے گھٹیا چیز خرید کے لائے، نہیں، سب کے ساتھ جو ہے عدل اور انصاف یہ ضروری ہے. چانچہ بحقی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ایک بیٹا آیا اس کے پاس تو اس کو بوسا دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. پھر بیٹی آئی تو اس کو پکڑا اور اس کو بٹھا دیا، اپنے بغل میں بٹھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا کہ ایک بیٹا آیا تو بوسا دیا گود میں بٹھا لیا، بیٹی آئی تو اس کو بوسا نہیں دیا اور اپنے دائیں نیچے بٹھا دیا. یہ عدل نہیں ہے. دونوں ایک بیٹے کو بوسا دے رہے ہیں بچے کو، دوسرے بچے کو بوسا دیجیے، اس کو گود بٹھائے تو اس کو بھی گود بٹھائیے، یہ عدل ہے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفریق نہ کرے بیٹے بیٹیوں میں، اور کسی کو زیادہ ماننا کسی کو کم ماننا، کسی کو زیادہ نوازنا کسی کو کم نوازنا، یہ اور یہ جو ہے عملی نمونہ قدوہ، آپ عملی ثبوت دیں، کیونکہ آپ کے قول و فعل کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا بچوں پر گہرا اثر پڑتا ہے. تو آپ نمونہ بنے بچوں کے لیے، آپ کو دیکھ کر بچے اختیار کریں گے. اس لیے ماں باپ کو ضروری ہے کہ وہ بہترین اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ، اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ ہوں. بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولیے،
آپ جھوٹ بولیں گے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. بچوں ہی سے لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ کہ جو ابو نہیں ہے گھر میں, یا ٹیلی فون آیا کہ جو نہیں ہے ابو. یہ جھوٹ تو آپ خود سکھا رہے ہیں بچوں کو. آپ کو نمونہ بننا ہے, بچوں کے لیے اسوہ بننا ہے. چنانچہ عبداللہ بن عامر, ابو سنن ابی داؤد کی روایت ہے, عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو ہے میری ماں نے مجھے ایک دن آواز دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میری ماں نے کہا تعال ہوتی, آؤ بیٹے آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو, کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اس کو جھوٹ لکھتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. آج کل بچوں کو پکڑنے کے لیے, بچوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ماں باپ اس طرح کی دھوکہ دہی کرتے ہیں. آؤ 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 بیٹے آؤ آؤ آؤ, اور جب بچہ آ جائے گا پکڑ لیں گے, کہیں گے چلو اب کہاں جاؤ گے چھوڑ کے, اب چھوڑا کے کہاں جاؤ گے. یہ غلط ہے, یہ غلط تربیت ہے, یاد رکھو. تو قدوہ حسنہ عملی نمونہ بنیے اپنی اولاد کے لیے. یہ بنیادی اصول ہیں تربیت کے. بچوں جھوٹ مت بولیے. آپ سگریٹ کہیں گے بچے سے سگریٹ جلاؤ تو, اور بچے سے کہیں گے سگریٹ نہ پیو. تو عملی نمونہ بننا ہے آپ کو, تب بچوں کی صحیح تربیت ہوگی. یہ واضح ہونا چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تربیت, بچے جب کچھ بڑے ہوں, بولنے چالنے لگے, کچھ سمجھ بوجھ آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے, کیا سکھانا ہے بچوں کو. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر سیدنا لقمان کی وصیت کا ذکر کیا ہے. یہ بہترین جو ہے نمونہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم بچوں کو کیا سکھائیں, کیسے تربیت کریں اپنے بچوں کی. یہ واضح ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, بچوں کو ہم کیا سکھائیں. تو اس سلسلے میں یہاں پر سیدنا لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. سیدنا لقمان نے اپنے لخت جگر کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے پہلے کہا, یاد اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ سناتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اساس تربیت کی اساس ہے. بچے کو کیا سکھائے, بچے بولنے لگا کیا سکھائے اس کو, ہم سب کچھ سکھا دیں, کلمہ نہیں سکھا. سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھائیں, اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں, سبحان اللہ سکھائیں, الحمدللہ سکھائیں. یہ کلمہ سکھائیے اس کو, اللہ اکبر سکھائیے. بنیاد یہ ہے تربیت کا آغاز عقیدے سے کیجیے. لقمان نے سب سے پہلے کہا یا بنی لا تشرک باللہ, میرے لفظ جگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک یہ ظلم عظیم. اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے اساس عقیدے کی توجہ دلائیں, ان کو شرک سے روکیں, ان کو جو ہے توحید کا درس پڑھائیں عمر کے تقاضے کے اعتبار سے.
اللہ کی معرفت پہنچائیں اس کو کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، یہ ضروری ہے۔ کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آج بچوں ہمیں بڑوں کو نہیں معلوم، اللہ کی معرفت نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں عروج رواج ہی نہیں، ہمیں تو بچہ جیسے پیدا ہوا ABCD میں لگا دیتے ہیں، اور کرسچنوں کے اور دوسرے جو ہے کفار کے اسکولوں میں لے جا کے داخل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جو فٹافٹ انگلش بولے۔ انگلش کے چکر میں اپنے بچوں کی عاقبت اور آخرت ہم برباد کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچوں کو پہلے چیز جو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ سکھائیے، اللہ کی توحید کا درس دیجیے، شرک سے آگاہ کیجیے، شرک سے بچنے کی دعوت دیجیے، بچے کو بچپن سے سکھائیے کہ بچے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی نفع پہنچانے والا ہے، اللہ ہی ماننے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے۔ یہ عقیدہ بچوں کے اندر راسخ کیجیے بچپن سے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اساسیات دین ہے، یہ تربیت کی اساس اور بنیاد ہے کہ بچے کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا کیجیے، توحید کا درس پڑھائیے، شرک سے روکیے بچے کو۔ ہم بچہ پیدا ہوا اس کو لے کے جائیں گے بابا سے مانگ لے تو اس کی طبیعت کیا ہوگی؟ بابا ہی سے مانگتا رہے گا زندگی بھر۔ اس سے کہیں بچوں کو سکھائیں بچپن سے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی جو کچھ تمہیں ضرورت ہو اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا۔ ماں باپ بھی کچھ نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا، یہ ان کے ذہن میں رہ سکتی ہے کہ ماں باپ بھی کوئی چیز تمہیں اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے اپنی لو اللہ سے لگاؤ، تعلق اللہ سے استوار کرو۔ تو کہا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے لختی جگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور اس سے آگے چلیے جو ہے اس نصیحت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا کس طرح تصور پیدا کیا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے لخت جگر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، وہ کسی چٹان میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اللہ اس پر قادر ہے، اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی خبردار، اسے کوئی چیز مخفی نہیں، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، چھوٹی بات ہو چھوٹی بڑی بات ہو، چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، کوئی اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بچے کے بچپن سے اس کے ذہن میں یہ راسخ کرنا ہے بچوں، تب وہ بچے کسی لائق بنائیں گے، تب مومن بنائیں گے۔ اور اسی طریقے سے تو یہ واضح کیا کہ بھائی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اچھائی کرو گے ذرے کے برابر اچھائی ہوگی، اس کا صلہ دے گا اللہ کا، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی اللہ سے چھپنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، نہ نیکی چھپ سکتی ہے اللہ سے، نہ برائی چھپ سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو پہلی چیز ہے عقیدے، اساسیات کی تعلیم دے، اساسیات کی بچوں کو تعلیم دی جائے، ایمانیات، ارکان ایمان سکھاؤ اس کو، ارکان اسلام سکھاؤ اس کو، یہ چیزوں کی تعلیم دو۔ لیکن یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزوں کا بڑے بڑے لوگ ہوا کہ ارکان ایمان ارکان اسلام
پوچھ رہی ہے تو بغلیں جھانکتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ارکان ایمان کیا ہے اور ارکان اسلام کیا ہے۔ جب نہ ارکان ایمان کا پتہ نہ ارکان اسلام کا پتہ ہے تو کیسے ہوں گے میرے بھائی؟ کیا ہوگا؟ کون سے مسلمان بنیں گے؟ کیسے ان کی تربیت ہوگی؟ تو بچوں کے ذہن و دماغ میں بچپن سے اول پہلی چیز بنیاد عقیدہ ہے، عقیدے کی طرف بھائی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی نفع دینے والا، کوئی نقصان دینے والا نہیں، وہی نافع ادار، اور اساسیات دین ان کو سکھایا جائے، یہ تعلیم دی جائے۔ بچہ پڑھنے لائق ہوا پہلے اس کو جو ہے قرآن پڑھائیے، قرآن کی تعلیم مقدم ہے، قرآن کی تعلیم مقدم ہے میرے بھائی۔ سلف کا یہی معمول تھا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ لیکن نہیں، بچوں کو بچپن ہی سے ہم قرآن سے متنفر کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بیچارہ مولوی حافظ سائیکل پر بیٹھ کر پیدل چل کے گرمی میں آپ کے گھر پہنچے گا ٹیوشن پڑھانے، دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے گا، اور ہاں قاری صاحب بچہ سو رہا ہے، آج رہنے دیجئے، کل آئیے گا، آج ہم لوگ کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں، رہنے دیجئے، کل دیکھیں گے۔ تو اس کا اثر بچوں پر کیا پڑتا ہے؟ اور کوئی ریاضی پڑھانے والا ہے، انگلش پڑھانے والا ہے، تو آپ خود اپنی گاڑی سے جائیں گے، اس کو لے کر کے آئیں گے، بڑے ادب کے ساتھ بٹھائیں گے، بڑے احترام کے ساتھ، اور اس کی ٹیوشن فیس بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو بچے سب دیکھتا ہے، اس کیا قرآن کی اہمیت ہوگی اس کے ذہن و دماغ میں؟ قرآن وہ سیکھے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے ماحول میں ہم خود بچوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں، قرآن سے متنفر کرتے ہیں، اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ ہمیں کہے گا بچہ کہ دیکھو ہم بھی قرآن پڑھیں گے تو ایسے ہمیں بھی دھتکارا جائے گا، جیسے آج مولوی صاحب کو دھتکارا جا رہا ہے، قاری صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بچہ جو ہے سو رہا ہے، آج بچہ پکنک پہ جا رہا ہے، کل آئیے گا۔ تو تربیت کے اصول کے منافی ہے۔ تو بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم اس کو سکھائیے، سورتیں یاد کرائیے، بولے چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹے چھوٹے کلمات، دعائیہ کلمات، یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے آغاز ہونا چاہیے۔ بچہ گالی بھی سیکھ لیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں بھی سیکھ لیتا ہے، لیکن ابھی کہتے ہیں ابھی تو بسم اللہ کی رسم نہیں ہوئی، بسم اللہ کی رسم ہوگی تب پڑھائیں گے۔ ایک سے ایک بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی۔ اس کے بعد دوسری بنیادی چیز کیا ہے جو بچوں کو سکھانا ہے؟ نماز۔ اس لیے سیدنا لقمان نے اولاً عقیدے کے درس پڑھایا بچے کو، اس کے بعد نماز کا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے رفتے جگر نماز قائم کرنا، صلاۃ نہ چھوٹنے پائے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، نماز سکھاؤ۔ 7 سال کا بچہ، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ۔ 6-7 سال کے بچے کو نماز پڑھائیے، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کیجیے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، کا نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارو اگر وہ 10 سال کا ہو گیا ہے۔ یہ تربیت کا اصول بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل تربیت میں کیا ہے؟ وہ چھڑی نہیں استعمال کر سکتے، آج اساتذہ کو بھی کہا جاتا ہے چھڑی نہیں استعمال کر سکتے۔ نہیں، تربیت کے لیے شوق بھی دلانا،
خوف بھی دلانا، دونوں ہونا چاہیے۔ اب چھڑی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ پیر توڑ دو، نہیں، خوف دلانے کے لیے عصا ہونا چاہیے، لاٹھی ہاتھ میں ہونی چاہیے، سوٹی ہونی چاہیے، اذیت پہنچانے کے لیے نہیں، تربیت کے لیے، خوف دلانے کے لیے۔ زیادہ مارنے سے بچے بھی بے حیا ہو جاتے، تو چھڑی ہونی چاہیے ہاتھ میں، گھر میں چھڑی رکھنی چاہیے تاکہ بچوں پر خوف رہے کہ اگر نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، الٹی سیدھی حرکتیں کروں گا تو ابو ماریں گے، امی ماریں گے، یہ خوف رہنا چاہیے بچوں کو۔ تو تربیت کے لیے تخویف بھی ضروری ہے اور تشویق بھی ضروری ہے، شوق دلانا اور خوف دلانا، یہ دونوں لازمہ ہے۔ لیکن آج جو جدید عالمی نظام کے تحت اساتذہ کو بھی چھڑی رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اسی لیے برباد ہو رہے ہیں بچے، برباد ہو رہے ہیں، اسٹرائک کر رہے ہیں، اساتذہ کی پٹائی کر رہے ہیں، اسی غلط تربیت کا اثر، غلط تربیت کا اثر۔ تو یہاں پر جو ہے بچوں کے سلسلے میں اللہ کے بھی فرماتے ہیں 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو پٹائی کرو۔ تو نماز یہ بہت اساس ہے، بنیاد ہے، تو اس کے لیے پہلے ماں باپ کو خود نمازی بننا پڑے گا۔ ماں باپ نمازی ہوں گے تو اولاد بھی نمازی ہوگی۔ ماں کو چاہیے نماز پڑھ رہی تو بچی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، باپ کو چاہیے کہ مسجد جا رہا ہے بچے کو ساتھ لے کے جائے مسجد میں۔ لیکن آج کل مسجدوں میں کچھ جاہل ائمہ زیادہ ہو گئے، کبھی بچوں کو مت لے کے آؤ، بچے نماز خراب کر دیتے ہیں، یہ عام طور سے بچوں کو مسجد میں نہ لاؤ، پابندی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، جی چاہتا ہے لمبی سورت پڑھوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں تاکہ ماں کا دل نہ خراب ہو۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں میں عورتیں بھی حاضر ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ قانون جاری نہیں کیا کہ بچوں کو مسجد میں لے کے نہ آیا کرو، یہاں رونے سے امام صاحب کی نماز خراب ہو جائے، کہتے میں قرآن بھول جاتا ہوں۔ یہ خلل ہے آپ کے اندر، یہ خلل آپ کے اندر ہے، بچوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مسجدوں میں بچے آتے ہیں، ان کو پیچھے کھڑا کرو، آگے نہ کھڑا کرو۔ اگر بچہ آگے کھڑا ہو گیا تو اس کو گھسیٹ کے پیچھے کر دیتے ہیں، اس سے بچوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بچہ پہلے پہنچا، پہلے سب میں کھڑا ہے، لیکن جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بچوں کو پیچھے ہونا چاہیے، اب سب بچوں کو گھسیٹ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ ایک تو بچوں کا دل ٹوٹتا ہے اور دوسرے پیچھے پھر شور غل کرنا شروع کر دیتے۔ اگر والدین اگر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں سب کے اندر تو خلل نہیں ہوگا، کوئی وہ شور و غل نہیں کریں گے۔ بچوں کی تربیت کا یہ طریقہ ہمارے یہاں جو بنا لیا گیا ہے یہ غلط ہے۔ بچوں کو مسجد لے کے جائیے، حسن حسین مسجد میں جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھلانگتے تھے، کودتے تھے، لیکن آپ نے روکا نہیں۔ ان کی ماں سے نہیں کہا فاطمہ سے کہ بچے کو اپنے گھر میں بند رکھو، نماز میں مت آنے دو۔ تو بچوں کو مسجد لے کے جائیے اپنے ساتھ، ان کو بھی، تاکہ مسجد کے آداب ان کو معلوم ہو اور نماز کا شوق ان کے اندر پیدا ہو۔ بچے اگر پہلی صف میں پہنچ گئے تو ان کو مت ہٹائیے وہاں سے، ان کو وہاں پڑھنے دیجیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کوئی مشروب آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے پیا، اس کے بعد آپ نے دائیں دیکھا تو ایک کم عمر بچہ ہے، بائیں دیکھا تو بڑے بڑے شاہ صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے کہا کیا تم اس بات کی اجازت دو گے کہ میں پہلے ان لوگوں کو پلا دوں پھر تمہیں پلاؤں؟ اس نے کہا نہیں، میں اس خیر میں دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا، پہلے میں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بچوں کو پلایا، اس کے بعد بڑوں کو دیا، کیونکہ دائیں تھا آپ کے۔
آپ کے دائیں تھا، اس کا حق تھا، اس لیے اللہ کی نظر سے اجازت طلب کی کہ اگر تم کہو تو پہلے بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں ان کو پلا دوں پھر تمہیں پلاؤں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس خیر میں دوسرے کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ خیر پہلے مجھے ملنا چاہیے. آپ نے پہلے اس کو پلایا، پھر بڑے مشائخ کو، بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا. بچوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پر تو نماز کی پابندی، نماز کی تعلیم، اس کے احکام، اس کے مسائل آہستہ آہستہ بچوں کو بتانے کی کوشش کریں. اور پھر یہاں بتایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. بچوں سے کہیں بھائی تمہارا، بچوں کو بھی سکھائیں بھائی کوئی غلط کام کوئی بچہ کر رہا ہے تو ٹوک دو، بتا دو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو صبر کرو. یہ تعلیم دی حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر کو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تکلیف پہنچے، کوئی ناراض ہو جائے، کوئی غصہ ہو جائے، کوئی ڈانٹنے لگے تو پریشان نہ ہونا، صبر کرنا. اور اس کے بعد جو وصیت کی کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر کر لینا، لوگوں کی اذیت پر صبر کر لینا یہ بہت اہم معاملہ ہے. صبر کی تلقین کی. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُصَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، دیکھو ناک بھونا چڑھانا، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی طرف رک کر کے ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. لوگ کہتے بات کریں کہ دیکھیں گے دوسری طرف، نہیں، جو ہے کبر و غرور اپنی گفتگو سے آپ کے جو ہے ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اپنا چہرہ جس سے بات کریں اس کی طرف دیکھ کے بات کیجیے، نہیں دیکھ رہے ہیں دوسری طرف، بات کر رہے ہیں دوسری طرف، یہ کبر و غرور کی علامت ہے. جو ہے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، یہ زمین میں اکڑ کے زمین میں نہ چلنا، اتراتے ہوئے نہ چلنا. یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اتراتے ہوئے نہ چلنا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی اختیار کرنا، چال میں بھی ڈھال میں بھی میانہ روی. نہ بہت تیز دوڑتے ہوئے بچے کی عادت ہوتی ہے، یا بہت سست، یہ کاہل سستی کا ظاہر ہو، انسان کاہل انسان ہے، سست انسان ہے. وہ من صوتک، اپنی آواز بھی بہت بلند نہ کرنا، آواز پست رکھنا. یہ دیکھیے اخلاق، آداب اس طرح بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہ سیدنا لقمان کی وصیت تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے ایک نمونے کے طور پر کہ ایک مربی کو، ایک باپ کو، ایک ماں کو اپنی اولاد کو کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ان کو کیا سکھانا ہے، ان کو کیا سکھانا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ان خطوات کا اور ان مراحل کا انسان خیال رکھے اور ان چیزوں کی تلقین بچوں کو کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھی. حضرت ابن عباس کی روایت سنن ترمذی وغیرہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس کو سوار کیے ہوئے راستہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. بچوں کو، یہ بچے ہیں، یہ بوڑھوں کو نہیں، بچوں کو نصیحت ہو رہی ہے. احفظ اللہ یحفظک، بچے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کر. احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے بحیثیت ممد اور معاون کے، مددگار کے تو پائے گا. یعنی اللہ کی حدود کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حقوق کی تلقین فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو. اور اس کے بعد کیا سکھایا عقیدہ؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. یہ نہیں کہو یا غوث المدد یا خواجہ غریب نواز، یہ نہیں سکھایا آپ نے. آپ نے کیا سکھایا کہ جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے توحید، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب. روزی طلب کرنا اللہ سے طلب کرو، کامیابی چاہیے اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگنا اللہ سے مانگو. یہ عقیدہ بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو نہیں مانگو. اور اس کے بعد کیا سکھایا؟ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے بچے یہ ذہن نشین کر لے، اگر پوری امت، تمام لوگ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہی ہوگا جو اللہ نے تیرے قسمت میں لکھا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر تمہیں تمام کے تمام لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہیں پہنچا سکتے، وہی ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. یہ عقیدہ، قضاء و قدر پر یہ ایمان بچوں کو سکھاتے تھے اللہ کے. آج ہمارے بوڑھوں کو نہیں پتا. اگر اس عقیدے پر بچے کی پرورش ہوگی، پرداخت ہوگی، بچہ پروان چڑھے گا تو پھر اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. صرف اللہ سے ڈرے گا، لوگوں سے نہیں ڈرے گا. تو نفع اور نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں. یہ ذہن نشین کرائے گی، جو قسمت میں ہے وہی ہوگا، قسمت سے ہٹ کر کوئی نہیں ہو، کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ سکھاتے تھے. فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. اور بچے یہ بھی یاد کر لے کہ جو تجھ کو نہیں حاصل ہوا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا، اور جو تجھے مل گیا ہے وہ کبھی ہٹنے والا نہیں، کرنا ملنے والا. اور وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. اور بچے یہ بھی جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور تکلیف اور مشقت کے ساتھ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں، آسانی آئیں گی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تکلیف کے ساتھ آسانی اللہ نے رکھی ہے، اس لیے کہ حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بچوں کے اندر ان نصیحتوں سے کیا معلوم ہوا؟ جو ہے کہ ان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے اندر جو ہے ایمانیات کا درس برابر پڑھاتے رہیے، تاکہ بچہ بڑا ہو کر مومن بنے، مومن بنے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہ، اللہ کے سوا کسی سے امیدیں وابستہ کر کے نہ بیٹھ جائے. اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے یہ وہ اساسیات ہیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان. اور اللہ رب العالمین معرفت. اللہ کہاں ہے؟ عام طور سے ہمارے یہاں آج عام عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہتے ہیں ہر جگہ ہے. میرے بھائی جہام بن صفوان کا کفریہ عقیدہ ہے، یہ کفر ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن عام مسلمانوں کا آج یہی عقیدہ بن چکا ہے، جہمیہ کا عقیدہ، کہ جو ہے اللہ ہر جگہ، اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش کے اوپر مستوی. یہ عقیدہ بچوں کو سکھائیے.
بچوں کو یہ اللہ عرش کے اوپر ہے، بچوں کو بچپن سے یہ ذہن نشین کرائیے کہ اللہ عرش پر، اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز اوچل نہیں، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، لیکن اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہوتے ہوئے سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے، اس کی سمع اور بصر سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات، ان کی قصص بچوں کو سنائیں، ان کی سیرتیں سنائیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایک لائبریری چاہیے، اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک لائبریری رکھیے اپنے گھر کے اندر، جس کے اندر سیرت کی کتاب ہو، جس کے اندر حدیث کی کتاب ہو، جس کے اندر صحابہ کی حیات سے متعلق کتابیں ہوں، جس کے اندر عقیدے کی کتاب ہو۔ مثال کے طور پر عقیدے میں تقویۃ الایمان اپنے گھر میں رکھیے، کتاب التوحید اپنے گھر کے اندر رکھیے، جہاں الرحیق المختوم سیرت میں اپنے گھر کے اندر رکھیے، ریاض الصالحین حدیث کی کتاب، بلوغ المرام حدیث کی کتاب گھر میں رکھیے، مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس زبان بھی آپ کی جو مادری زبان ہے اس میں جو ہے ان کتابیں ملیں، ان کو رکھیے اپنے گھر کے اندر۔ اور جس کے اندر نماز ہے، نماز سے متعلق نماز نبی ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رکھیے۔ اس طریقے سے کتابوں کا ایک ذخیرہ گھر میں رہے، اور اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ روزانہ ایک وقت نکالیے، بیٹھیے، سیرت کا ایک صفحہ پڑھ کے سنیے، سنائیے، قرآن کی تفسیر میں ایک آیت پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ آسن البیان آسان اور سب سے بہترین تفسیر ہمارے پاس ہے، آسن البیان رکھ لیجیے، تفسیر میں ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح پڑھ دیجیے، مختصر سا ہے۔ ریاض الصالحین کی ایک حدیث پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھ دیجیے، اس کے فوائد پڑھ دیجیے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی بہترین ترجمہ اور شرح ہے جو ہے ریاض الصالحین کی، اسی طرح جو ہے آسن البیان تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی، یہ بہترین کتاب ہے، اس کو رکھیے۔ الرحیق المختوم مولانا سید الرحمن مبارک پوری کے اپنے گھر میں رکھیے۔ اور اس کے صحابہ کی سیرتوں پر کتابیں ہیں، ان کو اپنے پاس رکھیے، روزانہ پڑھیے، سنائیے۔ عقیدے کتاب، کتاب التوحید ہے، تقویۃ الایمان ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھیے، اس کو پڑھیے، میاں بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس کا اثر پڑے گا۔ میرے بھائی، آج فتنہ ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے، اس سے اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں لائبریری رکھیے، روزانہ بچوں کو لے کر بیٹھیے، کچھ دیر پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے بچوں کو صحابہ کے واقعات، ان کی بہادری کے واقعات سنائیے، خالد بن ولید کے، ابو عبیدہ بن جراح کے واقعات، علی بن ابی طالب کے، سعد بن وقاص کے، عمر بن عاص کے فتوحات کو ذکر کیجیے ان کے سامنے، تاکہ ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر ولولے پیدا ہوں، ایمانی حرارت پیدا ہو۔ تو صحابہ کے واقعات ان کو سنائیے۔ وہ آج جو ہے ٹی وی لگا دیا، نیٹ کھول دیا، اب کہتے ہیں نہیں بچہ کیا دیکھ رہا ہے، نہیں بھائی وہ بس کچھ کارٹون دیکھ رہا، کارٹون دیکھ رہا۔ کارٹون میں اتنی فتنے ہیں جس سے ہمارے گھروں میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں کارٹونوں کے ذریعے۔ ہم نہیں سمجھتے ان کارٹون بنانے والے سب ملحدین ہیں، ان کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کارٹونوں سے تربیت نہیں ہوتی، بربادی ہوتی ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ کارٹون بناتے ہیں، اور ہم شوق میں تمہارا بچہ فٹافٹ انگلش بولے گا، انگلش کے چکر میں بچے کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، ان کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک لائبریری رکھیں اور اس کو روزانہ پڑھنے پڑھانے کا ایک سلسلہ اپنے گھروں میں ہم جاری کریں تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو. بچوں کی تربیت کے لیے چیزیں ضروری ہیں. اور مقابلے کرائیں، مسابقے کرائیں بچوں میں، انعامات دیں تشجیع کے لیے تاکہ ان کو شوق پیدا ہو. جو اپنی صورت یاد کر لے گا اس کو یہ انعام ملے گا. اس سے شوق پیدا ہوتا بچوں میں اور یاد کریں گے بچے. صورتیں یاد کریے، دعائیں یاد کرائیے، یہ سب چیزیں ہیں تربیت کی. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں پر نگاہ رہے کہ بچے اور بچیاں کس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے دوست احباب کون ہیں. یہ بہت ضروری ہے. بچے میں گھر میں حفاظت کر لیتے ہیں، اسکولوں میں بربادی آ جاتی ہے اور پوری رپورٹ اسکول میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کے لیے صحیح دوست کا انتخاب کریں. صحیح بچیوں کے ساتھ بچیوں کو اور صحیح بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھنے کی کوشش کیجیے. ان کے لیے صحیح صحبت کا اہتمام کیجیے. بچوں کو لے کر علماء کی محفلوں میں جائیے، علماء کو اپنے گھر بلائیے، ان سے نصیحت کرائیے بچوں کو. علماء کی محفلوں میں بیٹھیے بچوں کے ساتھ. اس کا اثر پڑے گا تربیت پر. ہم خود علماء سے دور رہیں گے، بچے بھی دور رہیں گے، کہاں سے تربیت آئے گی. بچوں کو علماء کے پاس لے کے جائیے، ان کی زیارت کرائیے، خود علماء کو اپنے گھر میں بلائیے، ان سے نصیحت طلب کیجیے. تو صحبت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. تو یہ ضروری یاد ہے، تربیت کے لیے تمام چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تب بچوں کی نشو و نما صحیح ہوگی اور جو ہے اس طرح بچے جو ہے آگے بڑھیں گے. اس طرح ہمارے بچے آگے بڑھیں گے اور ان کی تربیت جو ہے صحیح ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کے انداز بتائے ہیں، اس کو ماں باپ کو چاہیے بچوں کی تربیت کی خاطر آپس میں جھگڑے نہ کریں. ماں باپ آپس میں جھگڑے کریں گے تو بچے برباد ہوں گے. آپ کا اختلاف ہے میاں بیوی کا تو تنہائی میں کمرے کے اندر اپنے مسائل حل کر لیجیے. بچوں کے سامنے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ ماں باپ میں اختلاف ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے. کبھی بچوں کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹیے. بیوی کبھی بچوں کے سامنے باپ کو الٹا سیدھا نہ کہ آپ میاں بیوی کا اختلاف ہے، اس کو اپنے حجرے کے اندر حل کر لیا کیجیے. بچوں کے سامنے بات نہ پائے. اس سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے. یاد رکھیں. اس لیے بچے یہ بہت بڑی امانت ہے ہماری گردنوں پر. ان کی خاطر انسان کو بہت کچھ قربانی دینی پڑتی. بچوں کے خاطر بہت کچھ قربانی دینی پڑے گی. آج کیا ہے، ماں باپ صاحب اپنا موبائل لے مست ہیں، ماں صاحبہ اپنا موبائل لے مست ہیں، دونوں مست ہیں. بچے کہاں جائیں، بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیا کہ تم بھی مست رہو. تربیت کہاں سے ہوگی؟ ماں باپ کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اس ڈیوٹی سے کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، دار ہوگی. اور دنیا میں جو انجام ہوگا وہ تو انجام ہو رہا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے کس طرح سے آج تباہی بچ رہی ہے ہمارے گھروں کے اندر. ہمارے گھر کس طرح بنانا. اسی طرح بچے سے کوئی غلط حرکت دیکھیں فوراً اس پر گرفت کریں، پکڑیں اس کو، روکیں اس کو. حرام لقمہ کوئی اس کے منہ کے اندر جانے نہ دے کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھا، زکوٰۃ کی کھجور پڑی ہوئی تھی، اٹھا کر کے کھجور میں ڈال لیا کہ بچہ ہے جانے دو. نہیں، بچہ ہے جانے دو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ہم اور آپ ہوں گے تو کہیں گے بچہ ہے، بعد میں سدھر جائے گا، سمجھ جائے گا بھی بچہ ہے، انجان ہے، کیا ہوتا ہے، جانے دو. نہیں، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. کہا کیا غلام تھوک دے بچے. ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. یہ صدقہ زکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل ویال کے لیے حلال نہیں. آپ نے تھوکا دیا. دوسری بات نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ ڈال کر کے منہ میں نکال کر کھجور پھینک دیا, نہیں کھانے دیا حضرت حسن کو. اسی طرح عبداللہ بن عباس بچے ہیں, رات کے وقت اللہ کے نبی صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تہجد میں, وہ آ کر کے آپ کے بائیں کھڑے ہو گئے. یعنی بچہ ہے بعد میں بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا, نماز کے بعد بتا دیں گے. نہیں, نماز کی حالت میں آپ نے ان کا سر پکڑا اور بائیں سے لا کر دائیں کھڑا کر دیا. کیونکہ اگر مقتدی ایک ہو, امام ایک ہو, تو مقتدی دائیں کھڑا ہوگا, امام بائیں کھڑا ہوگا. تو نماز کی حالت میں آپ نے سر پکڑا ان کا اور ان کو پیچھے سے گھما کر لا کر اپنے دائیں کھڑا کر. بخاری کی روایت. جب دیکھے بچوں سے کوئی غلط حرکت ہو رہی تو فوراً اس کی اصلاح کریں, فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یعنی بعد میں دیکھیں گے, بعد میں بتائیں گے, بچے ہیں بعد میں سمجھ جائیں گے. تو میرے بھائیوں, ضروریات دین, حلال حرام, جائز ناجائز, ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے. اور ہر غلط کام پر بچوں کو پیار سے محبت سے سمجھائیے, ان کو ٹوکیے, ان کو روکیے. یہ نہیں بچہ ہے بعد میں سمجھ جائے گا. آج کل کیا ہوتا ہے, ماں باپ کس طرح غافل ہیں. بچے بالغ ہو رہے ہیں, بچی بالغ ہو گئی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی عورتیں آج سوال کرتی ہیں کہ میں جب سے بالغ ہوئی آپ تک جو حیض کے روزے تھے وہ رکھا ہی نہیں ہے, کسی نے بتایا ہی نہیں کہ روزوں کو قضا ہوتی. کون ذمہ دار ہے؟ ماں ذمہ دار ہے. کیوں نہیں بتایا بیٹی کو کہ بیٹی روزے کی قضا کرنی ہے؟ بچے بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, زیر ناف بال ہیں, بغل کے بال ہیں, باپ کا کام ہے بتائے کہ زیر ناف بال صاف کرنا ہے. ماں بیٹی کو بتائے اس کی صفائی ضروری ہے, بغل کے بالوں کو صاف کرنا ہے. کون بتائے گا؟ یہ ماں باپ کی ڈیوٹیاں ہیں, لیکن نہیں بتاتے لوگ. ہر چیز کو شرم, جہاں شرم کا نہیں, ٹی وی کھولیں گے, موبائل کھول کر کے پروگراموں کا خود بھی مشاہدہ کریں گے, بیٹی کو بھی مشاہدہ کرائیں گے, بیٹے کو بھی مشاہدہ کرائیں گے. کوئی شرم نہیں آتی. لیکن جب دین کی باتیں, نماز روزے کی باتیں, طہارت اور پاکی کی باتیں, تو وہاں شرم آتی کیسے بتائیں. ماں کو شرم آتی بیٹی کو کیسے بتائیں, باپ کو شرم آتا بیٹی کو. تو بہرحال تربیت کے یہ بنیادی اصول ہیں. ان اصولوں کو برتتے ہوئے ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. یہ ڈیوٹی ہے ہماری. تو انفسکم وعلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائی, ہماری نگاہ ہونی چاہیے اپنے اہل خانہ پر. دیکھنا ہے کہ بچے کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں, کون سا پروگرام ان کے ہاتھوں میں. اور جب بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو لازم ہے کہ سب سے پہلی فکر ان کی شادی کی ہونی چاہیے. بابا, ان کی شادی کی فکر ہونی چاہیے. شادی میں تاخیر کی وجہ سے آج معاشرے میں زنا عام ہو رہا ہے. شادی میں تاخیر کی وجہ سے آج زنا عام ہو رہا ہے. اس لیے بلوغت کے بعد ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلی جس چیز کی جب پہلے فکر کریں وہ بیٹے اور بیٹی کی شادی کی فکر, ان کو شادی کر دیں. آج تعلیم کے نام پر اور دوسری چیزوں کے نام پر جو ہے زنا کا بازار گرم کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے لوگ بچوں کو کا خون کرتے ہیں کہ بچوں کو لے جا کر مخلوط تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہیں. لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے. کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آگ اور پانی کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑکے لڑکیاں جب ایک ساتھ بیٹھ کر تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو اس کا جو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے, یہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے. تو بہرحال اس وقت بہت بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے
ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پہلے آپ بچوں کو مسلمان بنائیے، پہلے مسلمان بنائیے، پہلے دین کی تعلیم دیجیے، پہلے اس کو دین سکھائیے، اللہ سے قریب کیجیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کی محبت پیدا کیجیے، رسول اللہ کی محبت پیدا کیجیے، صحابہ کی محبت پیدا کیجیے اپنے بچوں کے اندر، تب ان کی صحیح نشو و نما ہوگی، صحیح تعلیم ہوگی، صحیح تربیت ہوگی، تب وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، وجہ صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به ولد صالح يدعو لہ، صدقہ جاریہ کر کے جائے جس سے برابر فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، یا نفع بخش علم چھوڑ کے جائے، یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے، یہ صدقہ جاریہ میرے بھائی۔ اس کے برعکس کر کے جائیں گے تو عذاب کا سلسلہ رہے گا۔ اگر آپ الٹے سیدھے وقت چھوڑ کے گئے ناچنے والوں کے لیے، گانے والوں کے لیے، فلم اسٹاروں کے لیے، مقبروں کے لیے، درگاہوں کے لیے وقت چھوڑ کر گئے تو عذاب کا سلسلہ آپ کا جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر نقصان دہ علم چھوڑ کر کے گئے تو آپ کے عذاب کا سلسلہ جاری ہے۔ بدعت کا علم پھیلا کے گئے، شرک کا علم پھیلا کے گئے تو برابر آپ کی کتابیں پڑھ کر جتنے لوگ شرک کریں گے آپ کی گردن ناپی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ اولاد کو برباد کر کے گئے، ان کو غلط طریقہ سکھا کے گئے تو اس کا بھی خمیازہ اللہ کے یہاں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اولاد یہ امانت ہے، اس امانت کی جائے گی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ۔ واقعی شیخ قرآن میں بھی کہا گیا ہے یہ فتنہ بڑا فتنہ ہے۔ جی واقعی کافی بڑی آزمائش ہے اولاد کی، اور یہ بڑا فتنہ ہے ان دا سینس آف فتنہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم اس پہ کھرے اترے تو یہی ہمارے لیے صدقے جاریہ ہے۔ سوالوں کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ زوم پہ جن کو سوال آئے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں۔ جن کے سوال فیس بک یا اس پہ ہیں وہ سجاد بھائی لیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے مجیب بھائی بھی لے لیں، لیکن مجیب بھائی آج ہی ماشاءاللہ وہ رات میں مکہ آ گئے ہیں، ان کو مکہ آنے ملا ہے تو وہ وہاں پہ ہیں فی الحال، اور رات بھر ٹریولنگ اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ وہاں پہ پرمیشن سے ملتی ہے تو کافی تھکے ہوئے۔ بہرحال شیخ سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے ایک یعنی ینگ بندہ ہیں عمران درویش کر کے، وہ کووڈ کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ آ گئے ہیں، بہت سیریس طبیعت ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شفا شفاء لا یغادر سقما الا باس الطهر ان شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ بہت سے لوگ آج کے لیے لہر پھیلی ہوئی ہے اور کافی لوگ بیچارے جو ہے جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے جی یہاں پہ ایک سوال ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو پھر دعا کس چیز کو بدلتی ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ بھائی یہ کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو تقدیر بتا دی کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے حکم کو بجا لانا، اس کے احکامات کو نافذ کرنا، ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے۔ اب کیا لکھا ہے، کیا اللہ نے بتایا نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اولاً تو لکھے ہوئے کا سہارا لے کر کے بدعملی اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ ثانیاً یہ ہے کہ جو میرے بھائی نے سوال کیا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو دعا بدل دیتی ہے، قضا کو دعا بدل دیتی ہے، یقین ہمارا ایمان ہے دعا بدل دیتی ہے، لیکن دعا بھی قضا میں داخل ہے۔
یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پر یہ مصیبت آ رہی ہوگی، یہ بندہ دعا کرے گا اور یہ مصیبت ٹل جائے گی، یہ نقصان ہونے والا ہوگا، یہ دعا کرے گا، یہ نقصان سے بچ جائے گا، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو ہے تقدیر کی دو قسمیں علماء نے کی، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ اللہ تقدیر مبرم کا علم اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے علم میں کمی ذاتی بھول چوک نہیں ہوتی، اللہ جانتا ہے یہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں دعا کرے گا، یہ بندہ دعا کرے گا کہ دعا نہیں کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے فرشتوں کے پاس جو رجسٹر ہے قضاء و قدر کا کہ اس بندہ اگر یہ اس نے جو ہے دعا کیا تو اس کی یہ حاصل ہوگا، اگر دعا نہیں کیا تو یہ ہوگا۔ اب جو ہے فرشتوں کو نہیں پتا یہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو جو دعا جو ہے تقدیر کو بدلتی ہے وہ فرشتوں کے رجسٹر میں بدلتی ہے، اللہ کے رجسٹر میں نہیں تبدیلی ہوتی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ دعا کرے گا کہ دعا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال قضاء و قدر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بے عملی کی یہ دلیل نہیں ہے۔ قضاء و قدر کا سہارا کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں کوئی چیز، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا کیا، اللہ نے جو لکھا تھا ہو گیا، خلاص۔ اس کے لیے قضاء قدر، اس کے لیے نہیں کہ ہم تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں، عمل نہ کریں۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، اور تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم اللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ فضائل اعمال سے حدیث کا مطلب اردو میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، فضائل اعمال کو پڑھنا صحیح نہیں۔ فضائل اعمال نام سے جو تبلیغی نصاب جس کا پہلے نام تھا، اب اس کا نام فضائل اعمال رکھ دیا گیا ہے، اس کا پڑھنا صحیح نہیں کہ اس میں خیر اور شر دونوں، بھائی اس میں قرآن آیات بھی وہ خیر ہے، صحیح احادیث بھی ہیں وہ خیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسا گڑبڑ کر دیا ہے کہ انسان، عام لوگ نہیں فرق کر سکتے، عام لوگوں کو پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ نہیں پتا ہے عام لوگوں کو، اس لیے عام لوگوں کو کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ اور اس میں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ حدیثیں ہی نہیں ہوتے، وہ تو نارمل قصے وہی میں کہہ رہا ہوں، قصے کہانیاں بزرگوں کے دیوانائی کی جو ہے وہ ہاتھ نکلتا ہے اور وہ مسافہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں 40 سال تک یا 40 وہ عشاء کی وقت سے فجر کی نماز، ایک دو چیزیں نہیں، بہت سی کشف و کرامات کی بہت سی باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جو کہ نہیں ثابت ہے، کس سے کہانیاں ہیں۔ جی مطلب بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، سوال کر سکتے ہیں پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب ہلو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، مسجد میں جو آپ نے بتایا بچوں کو ہم لے کے جانا چاہیے، اور ساتھ ہی میں نماز میں بھی ہمارے ساتھی میں رکھنا چاہیے، تو شیخ صاحب اس میں ایک ہی صف میں رہیں گے اور بچے ساتھ میں رہیں گے، تو صف میں بچے آگے پیچھے ہوتے، تو اس سے نماز میں بچے ہیں، بچوں کی ٹریننگ ہوگی، باپ کے ساتھ رہیں گے تو صحیح سیکھیں گے۔ اصل مسجد لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کو سکھانا مقصد ہے، بچوں کو سکھانا مقصد ہے۔ آگے پیچھے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بچے ہیں، ابھی مکلف نہیں ہیں، بچے ہیں، مکلف نہیں، مکلف بڑے لوگ ہیں۔ شیخ صاحب دوسرا سوال ہے میرا۔ شیخ صاحب یورپ میں اور دوسرے جو امریکہ یا آسٹریلیا ویسے ملکوں میں شیخ صاحب جو جانور کو حلال کرتے، ایک تو حلال ہوتا ہے نارمل، اور ایک ہوتا ہے وہ بیہوش کرتے، الیکٹرک دے کے بیہوش کرتے پھر حلال کرتے، تو شیخ صاحب یہ حلال ہے شیخ صاحب؟ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں شیخ صاحب، تو ایسے میں کیا کھانا نہیں کھانا چاہیے شیخ صاحب کا؟ یہ جو سرٹیفکیشن جو حلال ذریعے کا آپشن نہیں ہے، نہیں، اس میں 2 سرٹیفکیشن ہوتے شیخ صاحب، ایک حلال ہوتا ہے، دونوں حلال بولتے حلال لیکن حلال کھائیے۔ اچھا، یہ اسٹننگ الاؤڈ نہیں شیخ صاحب؟
نہیں. اچھا شیخ صاحب تیسرا سوال، آخری سوال ہے میرا. شیخ صاحب ایک شخص کو پیسے کی ضرورت تھی، تو ابھی یہ 3-4 دن بینک بند ہے نا شیخ صاحب، 4 دن انڈیا میں بینک بند ہے، تو جو دوسرا شخص نے بولا کہ میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے ہے، میں وہ دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں، لیکن میرے کو 1 لاکھ کا 2,000 روپے چاہیے، تو شیخ صاحب یہ سود میں آتا ہے شیخ صاحب؟ ہاں سود ہے وہ، تو نہیں کر سکتا، غلط ہے نا؟ نہیں کرنا چاہیے. 1 لاکھ کو دے کر 1,02,000 لے گا نا، 2,000 لے گا، 1 لاکھ پہ 2,000 پوچھ رہا. ہاں تو وہ سود ہوا نا. اوکے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. مطلبہ بھی پچھلے منگل کو بھی یہی ایون دکتر عبدالقیوم نے بھی کہا تھا، سود جو لیتے ہیں وہ یا تو ٹائم پہ ہوتا ہے یا پھر مال پہ ہوتا ہے. تو اگر وقت زیادہ مانگ رہے ہیں آپ، مہلت مانگ رہے ہیں، تو اس پہ سود لے لیتے ہیں، یا پھر آپ پیسے زیادہ دے کے اس پہ سود لے لیتے ہیں. تو الگ الگ طریقے ہیں سود کے، تو لیکن یہ سود ہے. جی شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ ذرا پلیز وضاحت کیجیے. دیکھیے عام بول چال میں نبی رسول میں تفریق نہیں کی جاتی، وہی نبی ہے وہی رسول ہے، سمجھے. لیکن خاص انداز میں جو ہے تفریق کی جاتی ہے. کتب عقیدہ میں فرق بتایا گیا ہے نبی اور رسول. نبی اور رسول جو صاحب شریعت ہوتا ہے اس پر کتاب نازل ہوتی ہے جو ہے، اور نبی جو ہوتا ہے، نبی کہتے ہیں ہر وہ جس پر وحی نازل ہو، ہر وہ شخص جس پر وحی کا نزول ہو نبی. اور رسول بھی نبی ہے، اور نبی تو نبی ہے ہی، لیکن اگر وہ صاحب شریعت ہے، مستقل شریعت اس کو دی گئی ہے، تو وہ رسول ہے. اور جو ہے ایک تو فرق یہ بتایا جاتا ہے، اگر دوسری شریعت کے تابع رکھا گیا ہے تو وہ نبی ہے. دوسرا فرق یہ علماء نے بتایا ہے کہ رسول وہ ہے جس کو وحی کی گئی ہو اور دعوت کا حکم دیا گیا، امر بالتبلیغ، دعوت کا حکم دیا گیا. اور رسول نبی وہ ہے جس پر وحی تو کی گئی ہو لیکن دعوت کا حکم نہ دیا گیا. وہی کی گئی ہو، دعوت کا حکم. عام طور سے تعریف ہی کی جاتی ہے، لیکن یہ محل نظر ہے یہ تعریف کہ اگر وہی کا فائدہ کیا ہوگا، اسے دعوت کا حکم نہیں ہے. تو زیادہ راجع اس میں وہ بات معلوم ہے کہ جو ہے صاحب مستقل شریعت جس کو ملی ہو وہ رسول ہے، نبی اور رسول دونوں ہے. اور جو دوسری شریعت کے تابع کر دیا گیا ہو، جیسے انبیاء بنی اسرائیل اکثر جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے، آتے رہے، تو نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے وہ. واللہ عالم بالصواب. سجاد بھائی آپ کا سوال ہے. ویسے یہاں سوال ایک اور آیا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد، خاص کر کے انڈیا میں 30واں 10واں اور 40واں کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے بھائی یہ 30واں 7واں 20واں 40واں برسی یہ سب بدعات، یہ دوسری قوموں سے مسلمانوں نے سیکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی صحابہ کا، صحابہ کہتے ہیں کہ كنا نعد الاجتماع الى اهل البيت وصنعة الطعام من النياحة. ہم صحابہ جو ہے میت کے گھر جم کر بیٹھنے کو، تعزیت کے نام سے جم کر بیٹھنے کو، اور اس کے گھر کھانا کھانے کو نوحہ خوانی میں شمار کرتے تھے، نیاحہ میں شمار کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو میت کے گھر وفات کی مناسبت سے کوئی بھی کھانے پینے کا پروگرام جو کیا جاتا، چاہے 30واں ہو، 7واں ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، یہ سب بدعات و خرافات ہے. چنانچہ فقہائے حناف نے سختی کے ساتھ اس کی نکیر کی ہے. کمال ابن الحمام جو فتح القدیر کے مصنف ہیں، ہدایہ کی شرح ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، کہتے ہیں کہ یہ کھانا پکانا کھلانا یہ شور حافظ سرور، یہ خوشی کے موقع پر مشروع کیا گیا ہے، یہ غم کے موقع پر نہیں مشروع ہے.
تو ایک تو میت ہے، اس کے گھر وفات ہوئی ہے، اور پھر ہم جشن منائیں اس کے گھر، دیکھیں تیار کرائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ جس کے گھر وفات ہو اس کے گھر کھانا بھیجو، اس کے گھر کھانا بھیجو، کیونکہ آج وہ پکا کھا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے حضرت جعفر کی شہادت کی جب خبر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا اسنوا لآل جعفر الطعام، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ تو آج ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس میں وہ ایسی مصیبت آئی ہے جس میں وہ مشغول ہے، وہ کھا پکا نہیں پائیں گے، اس لیے ان کے گھر کھانا بھیجو۔ تو سنت یہ ہے کہ جس کے گھر وفات ہو اس کے گھر محلے والے رشتہ دار لوگ کھانا بھیجیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں، کیونکہ غم میں نڈال ہوں گے وہ پکانے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے الٹے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قبرستان جائیں گے کہ لوٹ کے چلو بھائی کھانا کھانا، وہ بیچارہ بھی وفات ہوئی ہے اور روٹی تیار کر رہا ہے، کھانا تیار کر رہا ہے۔ یہ خوشی کی علامت ہے، یہ غم کی علامت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سب بدعات، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ جی جزاک اللہ خیر۔ خالد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ افسوس یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اس سے منع کیا گیا، اور یہ سب کرنے والے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ کرنے والے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جو ہے دیوبندی ہو چاہے جو ہے بریلوی ہو، یہ دونوں حنفی ہیں، اور فقہ حنف نے سختی کے ساتھ منع کیا اپنی کتابوں میں۔ فتاوی قاضی خان دیکھ لیجیے، فتح القدیر دیکھ لیجیے، بڑے بڑے فتاوی کی کتابیں دیکھ لیجیے، اس میں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 3واں 7واں 20واں 40واں برسی کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لوگ، یہ بدعت ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ السلام علیکم، خالد بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ سوال آپ نے یہ بتایا تھا ابھی درس کے اندر، جو حیض کے اس میں ہمارے کافی جو بہنیں ہیں جن کو علم نہیں تھا پہلے، تو حیض کے جتنے بھی روزے جو ان کے جو مس ہوئے وہ پکڑے نہیں، مطلب رکھے نہیں، تو ابھی ایسے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو ماں باپ کی غلطی ہے، ماں باپ نے ان کو پڑھایا کیوں نہیں، سکھایا کیوں نہیں؟ ماں باپ کو بھی نہیں علم تھا نا، یہاں پر یہ تو یہی مسئلہ ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی، سب سے پہلا فریضہ یہی ہے، اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ اللہ کو پہچانے، نبی کو پہچانے اور دین اسلام کو پہچانے، کہ دین میں کیا جو فرائض اور جو واجبات ہیں اس کو سیکھے، یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ اب اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں گردن ناپی جائے گی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، دین کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ، بچہ ابھی پیدا ہوا کہ اس کو لگا کے ڈال دیے اسکول میں، جاؤ وہیں بچی ہو بچہ ہو، ABCD پڑھو، تاکہ انگریزی کے بغیر، کیونکہ روزی نہیں ملتی ہے، جو کہتے ہیں کہ انگریزی جو نہیں جانتا اس کو روزی نہیں ملتی، ہم لوگ نہیں انگریزی جانتے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں کیا، ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں؟ تو یہ جو ہے روزی کے لیے جو ہے اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں لوگ۔ تو بہرحال جو ہے یہ روزہ فرض ہے، اس کو قضا لازم تھا، اب اس کا علم نہیں، ہم کیا کریں، یہ سوال ہے۔ اگر علم نہیں تھا تو اولاً تو اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور کتنے روزے ہیں اندازہ کر کے اس کی قضا کرنے کی کوشش کرے اس کی قضا کرنے کی۔ لیکن اگر نہیں معلوم تھا تو جہالت بھی ایک عذر ہے، لیکن جاہل کیوں رہا یہ بھی ایک سوال ہے۔ جی شیخ، بہرحال اس جہالت کو دور کرنا ضروری ہے، اور اگر جہالت کی وجہ سے نہیں پتا تھا، نہیں قضا کیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب جب پتا چلا تو بہتر ہے کہ اس کی قضا کرنا۔ یعنی انداز سے سمجھو کہ 10 سال اندازہ سے کر لے کتنے دنوں، اندازہ مقرر کر لے، ایک 2 روزے رکھتا رہے انسان۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، السلام علیکم۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ لیکن جی شیخ بولیے۔ ٹھیک، لیکن اگر جانتے بوجھتے
انسان نے روزہ نہیں رکھا 10 سال، جانتا ہے فرض ہے نہیں رکھتا، تو پھر وہ گنہگار ہے اور قیامت کے دن اس کی گردن ناپی جائے گی۔ اس کے لیے کہ سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ روزہ رکھے اور جو ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ جی محمد عمران آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے شیخ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا فضل۔ تھوڑا سا آپ کو پریشان کریں گے، 2 سوال تھے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ جو سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں، سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، کیونکہ کہیں بھی کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جا کے وضو کر کے آؤ، جس کا وضو نہ ہو وضو کر لے، کیونکہ آپ جب تلاوت کرتے تھے مجمع میں ہوتے تھے تو تمام صحابہ تلاوت کرتے، تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیشہ سب باوضو رہتے تھے مجلس میں، جتنے لوگ شریک ہوتے تھے سب وضو رہتے تھے، کسی کا وضو نہیں ٹوٹا ہوا ہوتا۔ صحیح۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی چیز ہے سجدہ، صرف سجدہ یہ نماز نہیں، صرف سجدہ جو ہے سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت یہ نماز نہیں کہ جس کے لیے وضو شرط ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جعلی ڈگریاں لیتے ہیں اور کس کی دنیا؟ جعلی نقلی ڈگریاں بنواتے ہیں، ہاں، پیسے دیکھ کے بنواتے ہیں، اور دیکھنے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اور ان کی بنیاد پہ نوکری لیتے ہیں وہ، جو ان کی نوکری کی شرط ہوتی ہے کہ ڈگری ہونا چاہیے۔ تو اچھا، ایک تو کیس یہ ہے کہ وہ نقلی ڈگریاں لے کے نوکری حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈگری تو لیتے ہیں لیکن نقل کر کے لیتے ہیں، یعنی اس سے یعنی تیاری کر کے نہیں جاتے، دوسروں کی کاپی نقل کر کے 2 نمبر چکر چلا کے پاس کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح ان کو جو نوکری ملتی ہے تو اس پہ جو ان کو روزی مل رہی ہے وہ حلال میں آئے گی کہ حرام میں آئے گی؟ دیکھیے اس کی تفصیل ہے۔ ہاں، ڈگری کو اس طرح حاصل کرنا یہ تو حرام ہے، چاہے نقل کر کے ڈگری حاصل کرے یا جعلی سند بنا کر کے سرٹیفکیٹ بنا کر کے ڈگری لے تو یہ حرام ہے، گنہگار ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر جو نوکری کر رہا ہے، اگر اس کے اندر نوکری کرنے کی صلاحیت ہے اور جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے وہ ڈیوٹی کما حق ہو ادا کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے ڈگری کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی کمائی حلال ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہے وہ حرام ہے، وہ گنہگار ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ اس کا قابل نہیں ہے تو ڈگری لے کر بھی اگر وہ ڈیوٹی صحیح نہیں کر پا رہا ہے اور پھر بھی تنخواہ لے رہا ہے تو اس کی نوکری حرام ہے۔ وہ نوکری کی شرط ہی ہوتی کہ پہلے ڈگری ہو۔ ہاں، ڈگری کی شرط ہے، کسی نے کہا کہ غلط طریقے سے گیا وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہے۔ لیکن جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے وہ ڈیوٹی اگر کما حق ہو وہ ادا کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اس کی جو ہے روزی جو ہے حلال ہے، روزی حلال ہے۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی وہ ڈگری نہیں دکھاتا اس کو نوکری نہیں ملنی تھی، کیونکہ نوکری ملنے کی شرط ہی تھی کہ آپ کے پاس یہ ڈگری ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ڈگری ہونی چاہیے۔ ڈگری غلط لے کے آ رہا تو وہ نوکری کا تو اہل نہیں ہوا نا، مطلب جو نوکری کا دے بھائی میں نے کہا جو غلط ہوا گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ لیکن وہ جو محنت کر رہا ہے اور صحیح کام کر رہا ہے اس کے اندر کوئی خلل، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں آنے دے رہا ہے، تو اس کی روزی کو ہم حرام کیسے کہیں گے؟ 2 سوال تو ہو گئے میرے، تیسرا سوال پوچھ لوں؟ ہاں پوچھیے۔ اولاد کی تربیت کے حساب سے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین پہ کب تک ہے؟ مطلب بچہ جو ہے 17-18 سال کا ہو گیا تو ماحول میں جو چل رہا ہے کہ جی 18 سال کے ہو گیا ہوں میں، جی میں خود ذمہ دار ہو گیا ہوں، تو وہ اپنی ہی چلانا شروع ہو جائے، زبردستی کرنا شروع ہو جائے، ماننا چھوڑ دے، کہنا مانا، تو والدین کے اوپر ذمہ داری کب تک آتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہم تو آپ جیسے اس کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی ایسا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے اولاً تو یہ ہماری تربیت کا قصور ہے، بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو بچہ ہی رہتا ہے، جی جی، اولاد بوڑھی بھی ہو جائے تو ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی فرمانبرداری اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ یہ کہنا کہ میں 18 سال کا ہو گیا، 20 سال ہو گیا، اب میں آزاد ہوں، یہ غلط ہے۔
جی جی آپ تاحیات اولاد ہیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی قدر تاحیات کرنی ہے. کیوں کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تب بھی ان کو اف تک نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں, ان کو ڈانٹو نہیں, ان کو ادب سے احترام کے ساتھ بات کرو, ان کے لیے دعائیں کرو. تو اولاد ہی رہتی ہے, جوان ہو بوڑھی ہو کچھ بھی ہو. تو بچوں آج کل کی اولاد کا یہ کہنا کہ میں اب آزاد ہوں, یہ غلط. تم آزاد نہیں ہو, ماں باپ کے تابع ہو. مسئلہ یہ پڑتا ہے نا کہ ان کی جو یعنی چلے آپ جیسے اب جو پاکستان سے باہر یا انڈیا سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں تو ماحول تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ آپ ان کے اسکول میں ان کے دوستوں کو آپ پہ آپ نظر نہیں رکھ سکتے. انڈیا پاکستان وغیرہ میں سارا قصور تعلیم کا ہے. جی جی سارا قصور جدید تعلیم کا ہے. جدید تعلیم یہ حیوان بناتی ہے لوگوں کو, انسان نہیں بناتی. جدید تعلیم جو ہے جو دین سے ہٹ کر ہے یہ لوگوں کو حیوان جانور بنا دیتی ہے, انسان نہیں, انسانیت نہیں سکھاتی. یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو دین سکھائیں, اس کے بعد دنیا سکھائیں. صحیح ہے, صحیح ہے. دین کی تعلیم دیں, اس کے بعد ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو چاہیں بنائیں. جی اسلام اس سے نہیں روکتا ہے. جی لیکن آپ ابھی تو زبان کھلی نہیں کہ لے جا کر آپ دنیا میں لگا دیں اور دین سے دور رکھیں تو تربیت نہیں ہوگی. پھر آپ کو وہ یہی کہیں گے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں, ہم آزاد ہیں. مسئلہ سر یہ بھی ہے نا کہ ہمارا ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے. دنیا مطلب بہت سے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ شروع میں تو بچے بہت اچھے رہے, بہت آپ نے اس کو سدھارا, لگتا تھا کہ اس سے زیادہ نیک آدمی ہے ہی نہیں کوئی. لیکن جب وہ اپنے ماحول میں گئے اور الٹے سیدھے ان کے دوست مل گئے جن کو کیا والدین وہی اس لیے میں نے کہا کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. ماحول کا اثر پڑتا ہے, اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچوں کے دوست کون لوگ, کن کے ساتھ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, یہ اس پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے. صحیح. آج کل جو فتنے کا دور ہے کہ فتنہ تو ہمارے ہر بچے کے جیب میں, ہر بچے کے ہاتھ میں فتنہ ہے. جی ایسے وقت میں تو اللہ کا ایک تو اللہ سے دعا کریں, دعا کریں, ماں باپ کو چاہیے اولاد کے حق میں دعا کرتے رہیں, جی جی ان کی ہدایت کی. بے شک دعا تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری دعا. بالکل. اب مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں پہ چلو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کریں زور زبردستی یا بڑوں کے ساتھ کریں تو ان کی جو پسندیدہ چیز ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, اب اس سے ان کو روکیں گے تو وہ ناراض ہوں گے. اب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کا ناراضگی کا لیول بڑھتا جاتا ہے, مختلف ہوتا جاتا ہے. ان کا وہ تمیز والا اصل چیز وہی کہ آپ اپنے ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرنا. جی جزاک اللہ خیر. ورنہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی چلا گیا, نہیں مانا باپ کی بات. جی جزاک اللہ خیرن. کافی لمبا سوال, کافی لمبے, پلیز کوشش کریں کہ آپ لوگ شارٹ رکھیں کوشچنس, کیونکہ کافی کوشچنس ابھی لائن میں بھی ہیں اور ہم ٹائم ختم ہو جا رہا ہے. میں نے تو ابھی تک سجاد بھائی کو بھی نہیں بلایا ہوں. محمد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, اس کے بعد سلیمان منور بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں محمد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرے زکوٰۃ سے متعلق دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ جیسے اب اپنے ملک میں اگر ہم لوگوں نے گھر یا دکان کرائے پہ دی تھی, 1 سال اس کا جیسے 2 سالوں سے کرائے پہ تھی یا 3 سالوں سے, تو اس کا کرایہ 6-7 لاکھ روپے جمع ہوا. اب اس مہینے کا جیسے جب زکوٰۃ کا ٹائم اگر دینے کا آئے گا تو اس مہینے کا کرایہ بھی اس کو بھی شامل کیا جائے گا, حالانکہ اس کو 1 سال نہیں ہوا. نہیں, جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت جتنی رقم ہے سب پر زکوٰۃ, اس مہینے کی بھی وہ کرایہ ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں. اس میں 1 سال جمع رہنے کی کوئی شرط نہیں ہے کرائے پہ؟ نہیں, ہر کرائے کو سال بھر جمع رہنا نہیں ہے. آپ صاحب نصاب ہیں, مثلا اس سال آپ شعبان میں صاحب نصاب ہو گئے, نہیں آپ کے پاس اتنا اس سے پہلے نہیں تھا, یہ شعبان میں اتنا پیسہ جمع ہو گیا جو نصاب کو پہنچ رہا ہے,
اب آئندہ شعبان میں آپ پر زکات فرض ہوگی. اگر یہ سال بھر رہے گی رقم، اس سے کم نہیں ہوئی، اس سے زیادہ ہوئی یا اتنا رہی، تو پورے پر آپ کو زکات آئندہ شعبان میں دینی ہوگی. ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں. شیخ دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی جیسے قطر میں یا خلیجی ملکوں میں یہاں پہ زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں وہ کم ہے ذرا، اور ہمارے ملکوں میں زیادہ ہیں. تو اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ کسی مستحق تک اس کو زکوٰۃ کی رقم کو پہنچائیں، تو لیکن وہ لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے کہ وہ لوگ نمازی ہیں، کیونکہ اکثر ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو مزارات میں جاتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں. تو ایسی اس لیے آپ شرط لگا دیں نا، ان کو بتا دیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو دینا جو مزاروں پر نہ جاتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، جو بے نمازی نہ ہوں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کو دینا. تو ایسی صورت میں جو یہ وہاں پہ جو کچھ لوگ مطلب مدارس میں کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ مستحق تک پہنچاتے ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں؟ ہاں دیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں قابل اعتماد لوگ ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ خیر. سلیمان منور صاحب آپ کا سوال پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کو نیک اور صالح بنانے کے لیے کوئی مسنون دعا ہے قرآن اور حدیث سے ثابت؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واصلح رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک انی من المسلمین. یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. مولانا ایک اور سوال تھا، پچھلی دفعہ میں پوچھا تھا، نماز اگر سے کسی عذر کی وجہ سے بندے کی حیاتی میں اس کے کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہو، قضا ہے نماز، اور اسے اب احساس ہے اور اسے نماز کا، وہ فرض نماز کا کفارہ دینا ہے، تو وہ نیت کر کے کہ مطلب میری فرض قضا نماز جو بھی مطلب پہلی فرض قضا نماز اگر سے وہ عصر کا وقت ہے تو تب اس نیت سے ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر اس نے کسی وجہ سے نماز چھوٹی ہے، اسی عذر کی بنیاد پر اس کی نماز چھوٹی ہے، سمجھ بات آئی، تب تو اس کی قضا ہے. لیکن اگر بغیر عذر کے جانتے بوجھتے نماز نہیں پڑھی ہے انسان، تو پھر ایسی نماز کی قضا نہیں ہے. ایسی نماز کے لیے ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ من نام و نسیٰ فلیصلی، جو بھول جائے یا سو جائے تو جیسے یاد آئے وہی اس کا وقت ہے، اس کو ادا کر لے. لیکن جو جانتے بوجھتے نماز کا وقت ہے، بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ کر رہا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، نماز نہیں گیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا نہیں پڑھا، یہاں کی مغرب کی اذان ہو گئی، اس کے لیے قضا نہیں ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے. بغیر عذر کے وقت سے پہلے پڑھیں گے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اب کوئی عصر کا وقت نہیں ہوا اور عصر کی نماز پڑھنا چاہے، نہیں نماز ہوگی اس کی. اسی طرح وقت گزرنے کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی بلا عذر کی. لیکن اگر کسی عذر کی بنیاد پر ہے تو جائز، وہ قضا کرے گا. جزاک اللہ خیر. سلیمان منور صاحب آپ کے سوال ہو گئے نا پورے، یہ بچے ہوئے ہیں یہاں پہ کافی سوال لکھے بھی آئے ہوئے ہیں، اور ایک پھٹافٹ. جی سمیر صاحب، نہیں میرا سوال کلیئر ہو گیا، بس جزاک اللہ خیر بولنے کے لیے. بارک اللہ. تو نارملی کوشش کریں کہ ایک دو سوال کریں. اگر لاسٹ میں اگر سوال کم ہو، ٹائم ہو، تو پھر کوئی بات نہیں، پوچھ سکتے ہیں. پھر لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر عصر کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پھر لوگ تاخیر ہوتی ہے، پھر لوگ جوائن نہیں کرتے، ان کو یہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جب دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر خاندانوں میں اولاد بہت بگڑ گئی ہے اور نافرمانی پر اتر آئی ہے، ایسے میں صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، تو کیا ایسے میں بھی والدین کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی؟
اگر والدین نے کوتاہی کی ہے بچپن میں تو اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. لیکن اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے بچپن میں اپنا وہ ادا کیا، ڈیوٹی ادا کی، لیکن پھر بھی نہیں سدھرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی انسان کی طاقت ہو. جی یہاں پہ وہ جو کھانا بھیجنے کی جو سوال تھا جو آپ نے کہا کسی گھر پہ، تو اسی سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ کھانا کتنے دن تک مرنے والے کے گھر میں دینا چاہیے؟ 3 دن کا غم ہوتا ہے، غم اسی کی وفات پر 3 دن کا ہوتا ہے، تو 3 دن تک کھانا بھیجنا چاہیے. کیونکہ کچھ جگہ پہ ہفتہ یا زیادہ بھی بھیجتے ہیں. نہیں آپ تو بھائی کوئی دیتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو غم کا ہے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں. جی 3 دن سے کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے. یہاں پہ اور ایک سوال یہ ہے شیخ، وہی بیوی ہے جس کو 4 مہینے 10 دن کم تھے. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ سوال ہے کہ ظہر کی 4 رکعت سنت 2 کر کے پڑھنا چاہیے یا 4 رکعت ڈائریکٹ پڑھنا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں. 4 رکعتیں سنتیں، بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو 2 رکعت کر کے، یعنی فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں 2 رکعت کرتے ہیں. امام بخاری نے اسی لیے صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا ہے الصلاۃ مثنا مثنا، یعنی غیر فریضہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا. تو بہتر اور افضل ہے کہ ظہر کی سنت بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. لیکن اگر کسی نے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لیا تو ہم اس کی نماز کو باطل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خلاف اولا ہے، لیکن نماز ہو گئی اس کی. جی شیخ یہاں پہ سوال ہے، السلام علیکم، آج کے نوجوان شیطانی وسوسے جیسے سوشل میڈیا میں مبتلا ہیں، اس کی کوشش بہت ہوتی ہے، اسکول کی پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، ایسی اس کی کوئی ترتیب بتائیں. دیکھیے اس کی ترتیب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، بچوں کے لیے دینی ماحول کا انتظام کریں، علماء کی محفلوں میں لے جائیں، اپنے ساتھ علماء کو گھر میں بلائیں. یہی سب تدبیریں ہیں بچوں کو سدھارنے کی. ورنہ اس وقت جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کی شکل میں، یہ بہت ہی سنگین عذاب ہے، بہت ہی سنگین عذاب. یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر، سوشل میڈیا کی شکل میں جو آیا ہوا ہے کہ برائی منہ کھول کے ہمارے سامنے بیٹھی ہے. آج تو بچے بوڑھے برباد ہو رہے ہیں، آج تو بوڑھے برباد ہو رہے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. ان کی جو ہے تو ایسی صورت میں بہت ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ دار طبقہ، معاشرے کے بڑے بوڑھے علماء، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی طریقے سے بچوں کو جو ہے برائیوں سے بچانے کا جتن کریں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پہ ایک لاسٹ سوال میں لے لوں گا ابھی، وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے. کچھ کسی بھائی کا ہے کہ وہ لوگ نے کسی بزنس میں انویسٹ کیا ہے، یہ کمپیوٹر کا بزنس ہے، اور اس بزنس میں ان کو جو منافع آتا ہے وہ آدمی سال بھر نہیں رکتا، وہ ہر مہینے منافع بانٹ دیتا ہے، جیسی وہ کمپنی سے آتا ہے اس کو ملتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے. اور آخر میں سال کے آخر میں یعنی وہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے ان لوگ کے ساتھ جنہوں نے انویسٹ کیا ہے. کہا گیا ہے کہ بھائی تم 10,000 20,000 جو بھی ہے 1 لاکھ جو بھی ہے وہ انویسٹ کرو، تم کو ہر مہینے جو منافع آئے گا اس پرسنٹیج کے حساب سے اس کو ملے گا. لیکن 2 سال جب پورے ہو جائیں گے، اگر وہ کانٹریکٹ واپس ملا تو چانس ہے کہ آپ کا کنٹینیو کریں، نہیں واپس ملا تو آپ کی رقم میں سے لاس ہے وہ لاس نکال کے یعنی رقم واپس مل جائے گی، رقم 10-15% کٹ کے واپس مل جائے گی. وہ 15% کیسے کرے گا؟ 15% کٹ کے واپس ملے گا. جی
क्योंकि वो 15% किस चीज का कटेगा? वो चूंकि वो जो सामान लेते हैं, वो जो चीज ले रहे हैं उसकी एक, अभी जैसे गाड़ी ले ली है तो गाड़ी की एक कीमत होती है, तो 1 साल के बाद वो गाड़ी की कीमत 10% कम हो जाती है। तो उससे ऐसे वो कम करके उतना अमाउंट दे रहे हैं। अच्छा, तो वही तो हालात के एतबार से। हाँ, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ही उस तरह बनाया हुआ है उस कंपनी के साथ, जिनके साथ बना हुआ रहता है कि भाई 1 साल तक 2 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद अगर आपने खत्म किया तो इतना पैसा वापस, नहीं खत्म किया तो ठीक। तो उसमें शेख ज़कात कितने, वो पूरे अमाउंट पे होगी या जो मुनाफा आता है उस पे होगी, या फिर यानी जो रकम लगाए उस पे भी? ये सनअती, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, किस चीज का, कंपनी किस चीज की? ये कंप्यूटर और ये सब इस चीज़ों की, यानी जो आजकल जो ईमेल वगैरह सिस्टम वगैरह जो देते हैं, मेल वगैरह देते हैं वगैरह, वेबसाइट देते हैं। बेशरा है इसमें, बेशरा खरीदो फरोख्त है, तिजारत है? नहीं, ये जो कंपनी, हाँ तिजारत नहीं है तो सिर्फ मुनाफे पर ज़कात है। तिजारत नहीं है, यानी ये कंपनी जो है, जैसे आप एक अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हैं, आप इस कंपनी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे मेरे कंपनी के लिए ईमेल आईडी चाहिए, मुझे मेरे कंपनी के लिए वेबसाइट चाहिए, तो ये सब चीजें वो कंपनी देती है, तो यानी ऐसे चीजें फराहम करती है। नहीं तो मुनाफा जो आएगा उस पे ज़कात। अच्छा, यानी वो असल पे नहीं है, असल हालांकि वापस नहीं है, मुनाफे पे। अगर तिजारती कंपनी नहीं है तो मुनाफे पे। और तिजारती से मुराद ये है कि अगर वो ही पैसा वो लोग बार बार लगा रहे हैं, कारोबार में लगा कर बेशरा करते हैं, तो खरीदते बेचते हैं, सामान खरीद के लाते हैं कि सामान बेचते हैं, तो पूरे पर ज़कात देनी पड़ेगी, रासुल माल पर भी और जो है आमदनी पर, मुनाफे पर। जी, जज़ाकल्लाह खैर। सज्जाद भाई, आपके पास कोई सवाल है? एनीवे नहीं है लगता है, और मुजीब भाई भी जैसे ये किया है। जी मुत्तलिब भाई, आप आखिरी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वाइंड अप करने जा रहा था। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, ये मतलब एक्चुअली ये फैक्ट है ना शेख साहब की, लोग क्या करते हैं जिनके बच्चे बिगड़ जाते, ये मैं खुद देखा हूँ, तो बच्चों को क्या करते, वो जमात में भेज देते शेख साहब, 40 दिन की या 4 महीने की, और वो जमात में जाके आने के बाद बच्चे सही में सुधर जाते शेख साहब, नमाज पढ़ते, माँ बाप की इज्जत करते, दीन से जुड़ जाते, लेकिन उनका अकीदा जो शेख साहब वो बदल जाता है, सबसे बड़ी तो शेख साहब इसमें क्या ये जो माँ बाप भेज रहे हो सही करे शेख साहब? देखिए बच्चा सुधर रहा है, लेकिन मेरे भाई बिदअत ये गुनाह से ज्यादा खतरनाक है, बिदअत का नुकसान गुनाह से ज्यादा है, क्योंकि बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं, गुनहगार से तो तवक्को की जा सकती है कि कभी वो तौबा कर सकता है, कभी तौफीक हो जाए, क्योंकि गुनहगार गुनाह को गुनाह समझ के करता है, लेकिन बिदअती बिदअत को नेकी की समझ के करता है, इसलिए बिदअती से कभी तौबा की तौफीक नहीं होती, क्योंकि वो नेकी समझ रहा था, तौबा क्यों करेगा। इसलिए ऐसी सूरत में चाहिए कि ऐसे लोग अपने बच्चों को जो है उलमा की सोहबतों में भेजें, उलमा के पास भेजें, जो उनके अकीदे की, उनके अमल की इस्लाह करें, ऐसे माहौल में भेजें, उलमा के दरसों में ले जाएं, उलमा की महफिलों में ले जाएं, उलमा को अपने घर में बुलाएं, इस जरिए उन बच्चों की इस्लाह करें। लेकिन आप बिदअतियों के हवाले कर दें तो वो बिदअती बन जाएंगे, तो तौबा की तौफीक नहीं होगी उनको, नमाज पढ़ लेंगे लेकिन अकीदा बर्बाद हो जाएगा। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से हो गया शेख, अजान भी हो गई है, वाइंड अप कर लेते हैं, खत्म किया जाए। जी वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा